بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصحیح عبارت کورس کی یہ 12ویں ویڈیو ہے، اور اس 12ویں ویڈیو کے اندر ہم مبتدا اور خبر کے بارے میں پڑھیں گے۔ مبتدا اور خبر کے متعلق یہ آخری ویڈیو ہے۔ اس کے بعد پھر ہم لا نفی جنس کے بارے میں پڑھیں گے، اور لا کی مختلف جو قسمیں ہیں ہمیں ان کی پہچان کیسے ہوگی یہ ہم پڑھیں گے، کیونکہ اس سے آپ کو ترجمہ میں بھی مدد ملے گی اور ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن ایک بات یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اتنی ساری میں نے صورتیں بتا دی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اتنی ساری صورتیں ہم کیسے یاد کر پائیں گے۔ تو اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو 10 صورتیں ہیں، یعنی ایک ویڈیو میں جتنی صورتیں ہیں، تو پہلے آپ اسی کو اچھی طرح سے پہچان لیں، یعنی ان کو آپ سامنے رکھیں اور کتاب کو آپ پڑھیں اور دیکھیں وہاں پر کون کون سی صورت آ رہی ہے۔ جب اس کی اچھی طرح آپ کو معلومات پہچان ہو جائے، پھر اس کے بعد مزید جو 10 صورتیں ہیں ان 10 صورتوں کو آپ سامنے رکھیں اور پھر کتاب کے اندر غور و فکر کریں، تو انہی 10 صورتوں کو آپ پہچانیں، تو جب اس میں آپ کو صحیح طریقے سے معرفت حاصل ہو جائے پھر مزید 10 صورتوں کو، تو اس طرح آپ جو ہے وہ اچھی طرح سے مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے، بلکہ زیادہ چانس اس بات کے ہیں کہ بہت سی صورتیں آپ سے مس ہو جائیں اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ یہاں پر کون سی صورت ہے، اور بہت سی جگہوں پر آپ غلط عبارت بھی پڑھ لیں۔ تو اس کا دوسرا پھر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے کوئی جو عبارت میں ماہر ہے اس کو آپ نے سنانا ہے، یعنی جس کو یہ صورتیں آتی ہوں ان کو آپ صورتیں بتا دیں اور ان کے سامنے یہ صورت اور پیجز وغیرہ رکھیں، اور پھر آپ جو کو ان صورتوں کی وہ نشاندہی کروائے گا۔ جس بندے کو عبارت آتی ہے، کسی فاضل سے، کسی درس نظامی کے مدرس سے، کسی عالمہ سے آپ جو ہے وہ ان کو عبارت سنائیں، یا اپنے سینئر کو عبارت سنائیں۔ اس طرح جو ہے وہ آپ کی عبارت بھی درست ہو جائے گی اور ان ساری صورتوں کی آپ کو پہچان ہو جائے گی۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ماہر نہ ہو، تو ماہر کے لیے، اس کے لیے تصحیح عبارت کے لیے ماہر بندے کے پاس عبارت سنانا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ کورس کر لیں گے اور پھر ہمیں عبارت درست ہو جائے گی ہماری، اور مشقیں وغیرہ حل کرنے کے بعد، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ سنانا بھی ہوگا۔ سنانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی کو، کسی بھی عالم دین کو آپ نے یہ عبارتیں سنانی ضرور ہیں۔ روزانہ آپ 2-3 لائنیں بھی سنائیں، اور اس میں جو غلطیاں ہوں گی وہ آپ کو بتائے گا، تو اس طرح آپ کی جو عبارت ہے وہ درست ہوگی۔ یہ جتنے بھی صورتیں میں نے بیان کی ہیں، یہ بار بار ریپیٹ ہوں گی، تو یہ آپ کے ذہن میں قرار پکڑ لیں گی۔ وہ عربی کا مقولہ ہے نا، اذا تکرر تقرر، جب کوئی چیز بار بار دہرائی جاتی ہے تو وہ ذہن میں قرار پکڑ لیتی ہے اور وہ بیٹھ جاتی ہے، تو پھر وہ محفوظ ہو جاتی ہے، پھر وہ آپ کو بھولے گی نہیں۔ اس طرح آپ کو عبارت کے اندر مہارت حاصل ہوگی۔ اور اگر آپ نے صرف سننا ہی ہے اور پھر آگے سے آپ نے سنانا نہیں ہے عبارت کو، تو آپ کی عبارت کبھی بھی درست نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ آج ہم مبتدا اور خبر کی مزید 12 صورتیں بیان کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو 12 صورتیں ہیں ان کا استعمال بھی بہت ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ یہ استعمال نہیں ہوتی۔ تو اس سے آپ کو عبارت کی درستگی میں کافی مدد ملے گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ قضا کے بعد جو بھی معرفہ اسم ہوگا، ویسے قضا کے بعد فعل بھی آتا ہے، حرف جر ہوتا ہے، لیکن کسی کسی جگہ قضا کے بعد معرفہ اسم بھی آتا ہے۔ تو جب قضا کے بعد معرفہ اسم ہو تو اس کو بھی آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، کیونکہ وہ بھی مبتدا ہوگا۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں تو میں اس کو دہراتا نہیں ہوں، بس آپ دیکھ لیجئے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کذالک کے بعد، اسی طرح کذالک کے بعد بھی جو اسم معرفہ ہوگا تو وہ بھی مبتدا ہوگا، تو اس کو بھی آپ نے مرفوع پڑھنا ہے۔ اسی طرح مبتدا اور خبر کی تیسری صورت یہ ہے کہ کذالک سے پہلے تو تھا کذالک کے بعد، اب ہے کذالک سے پہلے کوئی اسم معرفہ ہو اور واو کے ساتھ ہو تو وہ بھی مبتدا ہوگا، وہ پہلے والا اسم، اور کذالک جو ہے وہ خبر ہوگا۔ جیسے والعادرۃ الرطبۃ کذالک، والعادرہ، دیکھو کذالک سے پہلے عادرہ واو کے ساتھ ہے اور اس کی آگے یہ صفت آ رہی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، موصوف صفت کے بیچ میں صفت بھی آ سکتی ہے، مضاف الیہ بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے۔ بہرحال کذالک سے پہلے العادرۃ ہے تو یہ مبتدا ہے، یہ اس کی صفت ہو گئی، اور کذالک خبر ہے۔ اسی طرح معطوف بھی آ سکتا ہے، جیسے اگلی مثال ہے والشعر والبطن والفخذ کذالک ہے، تو کذالک سے پہلے والشعر واو کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ البطن ہے، یہ معطوف ہو گیا، والفخذ یہ اس کا معطوف ہو گیا، اور اس طرح یہ پھر کذالک خبر بن گئی۔ اسی طرح آگے دیکھیں، بیچ میں لیست بھی آ سکتا ہے، جیسے آ رہا ہے والفائتۃ لیست کذالک، تو کانا بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی فعل آ سکتا ہے۔ تو کذالک سے پہلے الفائتۃ واو کے ساتھ ہے تو یہ مبتدا ہے، اور لیست کذالک یہ دونوں مل کر اس کی خبر بنیں گے۔
تو یہ 3 صورتیں ہو گئیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ فا کے بعد کوئی بھی اسم ہوگا اس کو آپ نے مرفوع ہی پڑھنا ہے۔ یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں، فا کسی بھی جگہ پر ہوگی، تقریباً اکثر جگہوں پر فا کے بعد جو بھی اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہی ہوتا ہے۔ کوئی ایک دو جگہ کسی جگہ آ گئی فا جس کے بعد مرفوع نہ ہو، وہ عطف کی وجہ سے مرفوع نہ ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن اکثر جگہ پر یعنی کہ 99% جو ہے وہ فا کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہی پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، مرفوع کیوں پڑھا جاتا ہے؟ یا تو وہ معرفہ ہوگا تو مبتدا ہوگا، اس کے بعد خبر آگے نکرہ آئے گی، یا پھر وہ نکرہ ہوگا تو وہ خبر ہوگا، اور اس کی پھر خبر کی مبتدا کدھر ہوگا تو اس کا مبتدا جو ہے وہ پیچھے محذوف ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے، جیسا کہ فالنیۃ فی الوضوء سنۃ، فالنیۃ فا کے بعد نیت ہے مبتدا ہو گیا، فی الوضوء جار مجرور ہے، اس کے بعد نکرہ اسم آ رہا ہے سنۃ، یہ اس کی خبر ہے۔ اسی طرح فمیقاتہ، فا کے بعد میقاتہ ہے تو یہ مبتدا ہو گیا، الحل آگے آ رہا ہے، یہ معرفہ ہے، نکرہ بھی ہو معرفہ ہو تب بھی وہ مبتدا ہو سکتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ الحل خبر ہے، خبر ہو سکتا ہے۔ اگلی مثال ہے فغیر ناقد، تو فا کے بعد غیر ہے، نکرہ ہے، تو یہاں پر جو پیچھے مبتدا اس کا ہوگا وہ محذوف ہوگا۔ تو فا کے بارے میں بھی آپ نے یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ فا کے بعد جو بھی اسم ہے آپ نے اس کو مبتدا پڑھنا ہے، مرفوع پڑھنا ہے۔ اسی طرح سیم جیسے فا کے بعد ہے، اسی طرح ثم کے بعد بھی جو اسم ہوگا، معرفہ اسم ہوگا، اس کو آپ نے مبتدا ہی پڑھنا ہے، مرفوع پڑھنا ہے۔ دیکھیں ثم ھذا الغسل، تو دیکھیں ثم کے بعد ھذا اس میں اشارہ بھی آ سکتا ہے، اس کے ساتھ جو معرفہ اسم ہے غسل، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مشار الیہ ہو گیا، تو دونوں اس میں اشارہ مشار الیہ کا مبتدا ہو گئے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے۔ آگے للصلاۃ یہ جار مجرور ہے، خبر ہے۔ ثم المعتبر، پھر ثم کے بعد المعتبر ہے تو اس کو آپ نے مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع پڑھنا ہے، اس کی خبر انفصالہ آ رہی ہے۔ اسی طرح ثم الفاظ الکتب، ثم کے بعد الفاظ ہے، یہ مبتدا ہے، اور کتب مضاف الیہ ہے، آگے قد اختلف فت، یہ اس کی خبر ہے۔ تو ثم کے بعد بھی جو معرفہ اسم ہوگا اس کو بھی آپ نے مبتدا پڑھنا ہے۔ مبتدا اور خبر کی چھٹی صورت کیا ہے؟ آسان ہے بہت ہی، یہ ساری صورتیں آسانی آ رہی ہیں، ایک تو مشکل ہوں گی، وہ آگے میں نے اینڈ میں رکھی ہیں۔ اذ الاسم، اذ برائے تعلیل ہوتا ہے، اذ کا معنی ہوتا ہے اس لیے کہ، یعنی جب اذ کے بعد معرفہ اسم آ جائے تو وہاں پر اذ کا معنی تب جب وغیرہ نہیں کرتے، بلکہ وہاں پر اذ کا معنی کرتے ہیں اس لیے کہ۔ تو اذ کے بعد جو اسم معرفہ ہوگا وہ مبتدا ہوگا۔ دیکھیے اذ الاسم، اذ کا معنی ہوگا اس لیے کہ اسم، تو اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے مبتدا ہوگا۔ اذ العبادۃ فعل، اذ کے بعد العبادۃ معرفہ ہے، یہ مبتدا ہو گیا، اس کے بعد جو نکرہ آ رہا ہے خبر ہے۔ اذ ذاک غیر جائز، اذ کے بعد ذاک اس میں اشارہ بھی آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ضمیر بھی آ سکتی ہے، تو جو بھی آئے گا وہ اسم ہو تو وہ مبتدا ہوگا۔ اور آگے کیا ہے؟ غیر جائز، غیر خبر ہے، اور جائز آپ کو پتہ ہے غیر ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، اس کے بعد یہ مضاف الیہ ہے جائز، اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے۔ کہ 6 صورتیں ہو گئیں۔ 7ویں صورت مبتدا اور خبر کی یہ ہے کہ استفہام کے بعد، یہ آپ نے جو لفظ استفہام، الفاظ استفہام اگر نہیں پڑھے تو آپ بلاغت میں دیکھ لیجئے گا، اس کے اندر الفاظ استفہام موجود ہیں۔ تو استفہام کے بعد جو بھی اسم معرفہ آئے گا اس کو بھی آپ نے مرفوع پڑھنا ہے۔ جیسے ما، اس کا معنی ہوتا ہے کیا، تو اس کے بعد جو بھی اسم ہوگا تو اس کو، جیسے حدیث پاک میں بھی آیا مل ایمان، ایمان کیا ہے، تو ما کے بعد جو اسم ہوگا وہ مبتدا ہوگا اور ما خبر ہے۔ مل حدث، ما کے بعد الحدث ہے، مبتدا ہو گیا، ما خبر ہے۔ کیفا استفہام کا لفظ ہے، اس کے بعد دعوتہم آ گیا، تو دعوتہم جو ہے یہ اس کی یہ مبتدا ہے اور کیف خبر ہے۔ من القوم، من استفہام بھی ہے اور موصولہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں سوالیہ نشان سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر من جو ہے وہ استفہام کا ہے۔ من القوم، تو آگے مبتدا آ رہا ہے، القوم اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے۔ اسی طرح من الوفد، من کے بعد الوفد آ رہا ہے، یہ اصل میں من ہی ہے لیکن آگے ملانے کے لیے نون کو زیر دے دیتے ہیں اور من الوفد پڑھتے ہیں۔ تو یہ صورتیں ہو گئیں، 7 صورتیں ہو گئیں۔ 8ویں صورت کیا ہے؟ وہ بھی یہ بھی بہت استعمال ہوتی ہے کلام کے اندر، جہاں بھی اما کا لفظ آتا ہے نا، اما حرف تردید، وہاں اما کے بعد او ضرور ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، جہاں پر بھی اما آئے گا تو اما کے بعد او ضرور ہوگا۔ تو اب کیا ہے؟ اما کے بعد بھی جو اسم ہوگا اس کو بھی آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، اور او کے بعد جو اسم ہوگا اس کو بھی آپ نے مرفوع پڑھنا ہے۔ اس کا مبتدا، یہ دونوں خبر بنیں گی، معطوف علیہ معطوف مل کر خبر۔ تو اس کا مبتدا کہاں ہوگا؟ یا تو پیچھے مبتدا معرفہ ہوگا یا پھر پیچھے مبتدا محذوف ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے۔ مثال کے طور پر
دیکھیں یہاں پر اما کے بعد متصلتن آ رہا ہے تو اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، اور متصلتن کے بعد آ رہا ہے باللحمی، اور لحمی کے بعد او آ رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پر بھی اما کے بعد او آ رہا ہے، تو او کے بعد جو اسم ہوگا وہ معطوف ہوگا۔ تو یہاں یہ دیکھنا ہے آپ نے یہ کس کا معطوف ہے۔ تو اگر یہ دیکھیں معرفہ ہے، معرفہ سے پتہ چل رہا ہے کس کا معطوف ہے۔ باللحم بھی معرفہ ہے، اب الجد بھی معرفہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لحم کا یہ معطوف ہے، تو آپ نے اس کو اعراب وہی لحم والا ہی دینا ہے۔ لحم کے پیچھے حرف جر ہے، وہ مجرور ہے، تو اس کو بھی آپ نے مجرور پڑھنا ہے باللحم اب الجلد۔ اور اگر یہ نکرہ ہوتا تو متصلتن بھی نکرہ ہے اور یہ بھی نکرہ، تو آپ نے متصلتن والا اعراب دینا تھا۔ اسی طرح آپ دوسری مثال دیکھ لیجئے، اما کے بعد اولو ہے، اولو جزء، تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، اولو اما کے بعد اولو ہے تو اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اول جزء آ رہا ہے تو اول جزء اس کو بھی آپ نے مرفوع پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کل الوقتی آ رہا ہے، او کل الوقتی، تو کلو کو بھی آپ نے مرفوع پڑھنا ہے۔ تو اما کے بعد بھی جو اسم ہوگا اور اس کے بعد وہ بھی آپ نے مرفوع پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو او ہوگا تو او کے بعد بھی اسم جو ہوگا وہ زیادہ تر کیا ہوگا، مرفوع ہی ہوگا۔ اگر مطابقت ہو، یعنی پیچھے والا اسم جو اما کے بعد ہے وہ بھی معرفہ ہو، یہ بھی معرفہ ہے، یا وہ بھی نکرہ ہو، یہ بھی نکرہ ہے، زیادہ تر وہ نکرہ ہی ہو۔ تو دیکھیں اما کے بعد اگر نکرہ اسم ہوگا اور او کے بعد بھی نکرہ اسم ہوگا تو آپ نے دونوں کو ہی مرفوع پڑھنا ہے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اما کے بعد بھی نکرہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خبر بنتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ تو او کے بعد بھی جو ہے وہ نکرہ اگر اسم ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس کا اسی پر عطف ہے، اگر معرفہ ہوگا تو پھر اس کا کسی پیچھے والے معرفہ پر عطف ہوگا۔ تو تھوڑا سا اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ صورتیں ہو گئی، 8 صورتیں ہیں۔ 9ویں صورت یہ ہے قال یقول کے بعد، قال کے بعد قال یقول، اس کی آپ کو گردان آنی چاہیے۔ اس کا استعمال جو ہے وہ عربی کے اندر، کلام کے اندر بہت ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر قال کے بعد کوئی نام ہو تو ظاہر وہ فاعل ہوگا، اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، اور اگر نام نہ ہو، معرفہ اسم ہو، تو اس کو وہاں سے کلام شروع ہو رہا ہوگا تو اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، وہ مبتدا ہوگا۔ مثال کے طور پر قیل آ رہا ہے، قال یقول، تو میں نے اوپر ویسے ہیڈنگ دی ہوئی ہے، تو قال یقول سے مراد یہ ہے کہ قال کی کوئی بھی گردان ہو، ماضی ہو، مضارع ہو، مثبت ہو، منفی ہو، ماضی معروف ہو، مجہول ہو، مضارع معروف مجہول ہو، نفی جاحد ہو، وغیرہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی گردان قال یقول کی ہو، تو اس کے بعد اسم جو ہے نا اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، یا تو وہ فاعل ہوگا یا پھر وہ مبتدا ہوگا۔ دیکھیں قیل کے بعد المستحب ہے، مستحب نام تو نہیں ہے، تو آپ نے اس کو مبتدا بنانا ہے، اور یہ فاعل ہوگا، یہ مبتدا ہوگا، مرفوع ہوگا۔ قال کے بعد الشافعی نام ہے تو اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، یہ فاعل بن جائے گا، اور اس کے بعد جو یہ فاعل کے بعد جو اسم آئے گا نا، معرفہ اسم، وہ مبتدا ہوگا، وہ بھی مرفوع ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو اسم ہوگا تثلیث، وہ خبر ہے۔ تو اس طرح آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح فإن قیل، قیلہ کے بعد فی الوضوء، دیکھیں بیچ میں جار مجرور بھی آ سکتا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، جار مجرور کہیں بھی آ جاتا ہے، تو جار مجرور کو کاؤنٹ نہیں کرنا، آپ نے گننا نہیں، شمار نہیں کرنا، دیکھنا نہیں، فی الوضوء کو چھوڑ دیں۔ تو قیلہ کے بعد اس کا مطلب مسحون آ رہا ہے، تو مسحون کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر والمسحو واو کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کو بھی آپ نے مرفوع پڑھنا ہے۔ تو قال یقول والی جتنے بھی الفاظ ہیں بار بار استعمال ہوتے ہیں، تو ان کے بعد نام ہے تو فاعل بن جائے گا، پھر نام کے بعد جو اسم ہوگا معرفہ وہ مبتدا بنے گا، اور اگر قال یقول کے بعد کوئی اسم آ رہا ہے معرفہ تو پھر وہ نام نہیں ہے، تو اس کو آپ نے وہ بھی مبتدا ہوگا، پھر اس کو بھی مرفوع پڑھنا ہے آپ نے۔ یہ 9 صورتیں ہو گئیں مبتدا اور خبر کی۔ 10ویں صورت یہ ہے، یہ بھی بڑی اہم ہے۔ آپ تعریفات پڑھتے ہیں نا، تعریفات جیسے کلمہ کی تعریف پڑھ لی، معرب کی تعریف پڑھ لی، الکلام کلام کی تعریف پڑھ لی، تو جس کی آپ تعریف پڑھ رہے ہیں نا اس کو بھی مرفوع پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو اسم معرفہ آ رہا ہے اس کو بھی آپ نے مرفوع پڑھنا ہے۔ تعریفات میں بھی مرفوع ابتدا ہی تعریفات کے مرفوعات سے ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جیسے الکلمۃ لفظ، تو ہم جو ہے نا وہ الکلمۃ کی تعریف پڑھ رہے ہیں تو اس کو مرفوع پڑھنا ہے، اس کے بعد لفظ آ رہا ہے تو یہ مبتدا ہو گیا نا، تو ظاہر مبتدا کے بعد جو نکرہ اسم ہوتا ہے وہ خبر ہی ہوگی۔ معرفہ بھی کبھی اسم آ جاتا ہے، جیسے فالمعرب، المعرب کی تعریف ہو رہی ہے تو اس کو تو مرفوع پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے بعد جو اسم آئے گا اس کو بھی مرفوع پڑھنا ہے۔ فالمعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل، اسی طرح الکلام کی تعریف ہو رہی ہے، اس کو تو مرفوع پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے بعد کوئی اسم نہیں آ رہا، ما اسم موصول ہے وہ تو مبنی ہوتا ہے، تو وہ جیسے ہے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ ما تضمن کلمتین بالاسناد، تو جو تعریفات آپ جن کی پڑھتے ہیں نا تو ان کو بھی آپ نے مرفوع پڑھنا ہوتا ہے، اور جن کی تعریف ہوتی ہے اس کے بعد بھی جو اسم آتا ہے اس کو بھی آپ نے مرفوع پڑھنا ہوتا ہے۔ اب ہے 11ویں صورت ہے، یہ تھوڑی سی مشکل ہے، اتنی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ دیکھیں گنتی کے لفظ آ جاتے ہیں عربی کے اندر،
اور جیسے 3 4 ثلاثۃ اربعۃ خمسۃ ستۃ یا تثنیہ کا لفظ آ جاتا ہے، تو کسی جگہ کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ثلاثۃ کا لفظ آ جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے 3، وہ 3 چیزیں آگے بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، یا اربعۃ کا لفظ آ رہا ہوتا ہے تو وہ اربع کا معنی ہوتا ہے 4، وہ 4 چیزیں آگے بیان کی جا رہی ہوتی ہیں۔ جیسے 3 قسمیں، اس کی 3 فلاں کی 3 اسم کی 3 قسمیں ہیں، تو آگے کون کون سی 3 قسمیں ہیں وہ آگے بیان ہو رہی ہیں۔ کلمہ کی کن 3 قسمیں ہیں، کون کون سی 3 قسمیں ہیں وہ آگے بیان ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو آگے قسمیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں یا آگے چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کو آپ 3 طرح پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، جیسے فی خمسۃ اثواب، عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا۔ اب وہ 5 کپڑے ہیں کون کون سے، آگے وہ 5 کپڑے ذکر ہو رہے ہیں، تو یہ جو 5 کپڑے ہیں نا، ان سب کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، جو 5 لفظ آ رہے ہیں، ادار وقمیص وخمار وخرقۃ۔ تو دیکھیں یہ 4 ہیں، ایک جو لفظ چھوٹ گیا ہے، تو یہ آپ نے ان سب کو کیا پڑھنا ہے، مرفوع ہی پڑھنا ہے، کیونکہ اس کو اب اعراب کیا دیا جائے گا، ترکیب میں کیا واقع ہوگا، دیکھیں یا تو یہ بدل بھی ہو سکتا ہے اسباب سے، اسباب سے اگر یہ بدل ہوگا تو اسباب مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، تو اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے، ازار وقمیص وخمار وخرقۃ، یوں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس سب کا مبتدا محذوف مانتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا وہ سب کو مرفوع پڑھیں گے، یہ سب نکرہ بن جائیں گے۔ اس کا پھر ترجمہ یہ ہوگا احدھا ازار وثانیہ قمیص وثالثھا خمار ورابعھا خرقۃ۔ تو اس طرح مبتدا جو ہے یہ محذوف ہو جائے گا، یہ خبر بن جائیں گے، اور خبر آپ کو پتہ ہے مرفوع ہوتی ہے، تو یہ سب کے سب مرفوع پڑھے جائیں گے۔ اس کو آپ منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے پیچھے اعنی لگا کر، اعنی اگر اس کے پیچھے محذوف ہو مانے آپ، تو آپ اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، اعنی ازارن، یہ مفعول بھی بن جائے گا، وقمیصن وخمارن وخرقۃ۔ لیکن زیادہ تر جو ہے نا یہ 2 ہی اعراب پڑھے جاتے ہیں، یا تو اس کو بدل کی وجہ سے اگر وہ مبدل منہ مجرور ہے تو مجرور پڑھیں گے، یا اور اگر وہ مرفوع ہے تو مرفوع پڑھیں گے، یا پھر جو ہے نا وہ اس کو مرفوع ہی پڑھا جاتا ہے، بدل بنا کر نہیں، خبر بنا کر بھی پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں مثال آ رہی، الشریکۃ علی ضربین، شرکت 2 قسموں پر، وہ 2 قسمیں کون کون سی ہیں وہ آگے بیان ہو رہی ہیں، شریکۃ املاک و شریکۃ عقود۔ تو یہ جو 2 قسمیں ہیں تو ان دونوں کو آپ مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں خبر کی بنا پر، اور ضربین سے بدل بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ ضربین کے پیچھے حرف جر ہے، وہ مجرور ہے، تو اس کو آپ مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، شریکتی املاک و شریکت عقود۔ اسی طرح اگلی مثال ہے وسنت ان یکفن الرجل فی ثلاثۃ اثواب، مرد میں سنت یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ وہ 3 کپڑے کون کون سے آگے وہ آ رہے ہیں، تو اب آگے جو ہے نا اس کو آپ مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں بدل کی وجہ سے، مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں خبر کی وجہ سے، ازار وقمیص ولفافۃ۔ تو یہ کتنی صورتیں ہو گئیں، یہ 11 صورتیں ہو گئیں۔ اب میں 12ویں صورت آپ کو بیان کرتا ہوں کہ وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک ہیڈنگ ہوتی ہے، ایک عنوان ہوتا ہے، وہ جو ہیڈنگ ہوتی ہے نا وہ کبھی تو 1 لفظ والی ہوتی ہے، کبھی 2 لفظ والی ہوتی ہے، اور کبھی 3 لفظ والی ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے، تو اس کو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر ایک ہی لفظ ہے تو اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، جیسے بابن، اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے۔ اسی طرح بیوعن، جیسے آ گیا فرض کریں بیوعن، تو اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، نکرہ اسم آ گیا تو خبر اس کے پیچھے معذوف ہوگی۔ اور اگر 2 اسم آ گئے، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، تو پہلے کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، وہ خبر ہوگی، اس کا مبتدا محذوف ہوگا۔ یہ جتنی بھی ہیڈنگ ہوتی ہے عام طور پر اس کے پیچھے مبتدا محذوف ہوتا ہے، اور وہ ہیڈنگ میں جو پہلا لفظ ہوتا ہے نکرہ وہ خبر بنتا ہے، اور باقی جو لفظ ہیں معرفہ تو وہ کیا بنتا ہے، مضاف الیہ بنتا ہے۔ تو اگر 2 لفظ ہوں، پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ، تو پہلے کو مرفوع پڑھیں گے خبر ہونے کی وجہ سے، اور دوسرے کو آپ نے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جیسے مجرور پڑھنا ہے۔ کبھی 3 لفظ بھی آ جاتے ہیں، جیسے باب خیار الشرطی، تو باب کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے کیونکہ اس کا مبتدا محذوف ہے، یہ خبر ہے، اور آگے خیاری دیکھو 2 نکرہ ہیں، 2 نکرہ کے بعد ایک معرفہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ دونوں مضاف ہیں، اور آخر والا جو ہے معرفہ وہ مضاف الیہ ہے۔ تو اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے باب خیار الشرطی، پہلے کو مرفوع باقی دونوں کو مجرور پڑھنا ہے۔ اسی طرح باب خیار الرؤیۃ، اس میں بھی ایسا ہے، باب خیار العیب، اس میں بھی ایسا ہے۔ اور اگر اس طرح ہو، دیکھیں پہلا نکرہ ہے باقی دونوں معرفہ ہیں، تو پھر بھی آپ نے پہلے کو مرفوع باقی دونوں کو مجرور پڑھنا ہے، کیونکہ وہ موصوف صفت ہے۔ باب البیع الفاسد، باب تو خبر ہو گیا،
اور البیعی یہ مضافلہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اور فاسدی صفت ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ تو یہ جو ہیڈنگ ہوتی ہے یہ ان کو سمجھنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے، اس لیے میں نے یہ سمجھا دی ہیں۔ تو آج آپ نے مبتدا خبر کی 12 صورتیں پڑھ لی ہیں، اور امید ہے یہ 12 صورتیں آپ کو آپ کی جو عبارت ہے اس کے اندر کافی ہیلپ فل ثابت ہوں گی، اور اس سے آپ کی عبارت بہت بہتر ہوگی۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، عبارت سنانا ضروری ہے۔ ہمارا جب کورس ختم ہوگا، یعنی یہ 1 مہینے کا ختم ہوگا کورس، اس کے بعد پھر ہم آپ سے کچھ باتیں سنیں گے روزانہ کی بنیاد پر۔ آپ نے 2 لائنیں، 3 لائنیں، 4 لائنیں، 5 لائنیں، جتنا آپ سے آسانی سے ہو سکے، وہ 1 منٹ لگے گا یا 2 یا 3 منٹ لگیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو 2-3 منٹ میں آپ نے، ٹائم تو ہمارا زیادہ لگے گا نا، آپ کا کون سا ٹائم لگنا ہے؟ آپ نے تو 1-2 منٹ میں پڑھ کر سنا دینا ہے اور بھیج دینا ہے، وائس کر دینا ہے۔ ٹائم ہمارا لگے گا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ بھئی آپ نے صحیح پڑھا، غلط پڑھا ہے، اور اس میں ہم نے آپ کی کیسے اصلاح کرنی ہے، کہاں سے غلطی آپ نے کی ہے، ہم نے آپ کو بتانا ہے۔ تو جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے تب تک آپ کی جو عبارت ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ جیسے آپ دنیا میں ہر جگہ پر ایسا ہوتا ہے، پہلے تعلیم دی جاتی ہے، اس کے بعد پریکٹیکل کروایا جاتا ہے۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ تو ہم تعلیم آپ کو دے رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو پریکٹیکلی جو ہے وہ خود کرنا ہے۔ پہلے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ سائیکل جب سکھاتے ہیں تو پھر پکڑ پکڑ کر سکھاتے ہیں نا کہ سائیکل، تاکہ گر نہ جائے، لیکن بعد میں چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ بھئی خود بھی یہ سائیکل چلا سکتا ہے یا نہیں چلا سکتا۔ تو سیم اسی طرح ہی ہے کہ یہ جو کورس ہوتا ہے اس میں ہم آپ کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر چلاتے ہیں، دیکھو اس کو آپ نے ایسے کرنا ہے، اس کو آپ نے ایسے کرنا ہے، اس کو آپ نے ایسے پڑھنا ہے۔ لیکن کورس کے ختم ہونے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کو اب عبارت پڑھنا آ بھی گیا ہے یا نہیں آیا، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ پھر اس کے بعد ہم غور کریں گے کہاں کہاں آپ غلطی کر رہے ہیں، تو ان غلطیوں کا ہم ازالہ کریں گے، دور کریں گے، اور آپ کی جو عبارت ہے اس طرح انشاءاللہ العزیز درست ہو جائے گی۔ مایوس نہیں ہونا، مشکل نہیں ہے، یہ تو جو چیز پہلے نہیں آتی وہ مشکل ہو جاتی ہے، اور جو چیز آ جاتی ہے پھر وہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو کوئی چیز بھی دنیا میں مشکل نہیں ہے، صرف محنت کرنے کی، محنت بھی آپ زیادہ نہ کریں، تھوڑی تھوڑی بھی ڈیلی اگر محنت کریں نا تو وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ مستقل مزاجی کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے تو وہ آپ کو ماہر بنا سکتا ہے، اس لیے آپ نے مایوس بھی نہیں ہونا اور اس پر محنت کو چھوڑنا بھی نہیں۔ انشاءاللہ العزیز عبارت آپ کی درست ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔